الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بھائیوں اور بزرگوں، جمعے کا مبارک دن ہے، عصر کے بعد کا مبارک وقت ہے، اذان ہونے والی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اپنے دین کی اشاعت اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے قبول فرمائے۔ جن باتوں کی طرف ہمارے مخدوم اور بزرگ اور اس علاقے پر نظر رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا نور الحسن صاحب راشد کاندھلوی دامت برکاتہم نے توجہ دلائی ہے، وہ انتہائی قابل قدر ہے، اور ہم سب کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک وضاحت کرنی ضروری ہے۔ چند روز قبل چند احباب یہاں سے مراد آباد تشریف لائے اور یہ ذکر کیا کہ ہم نے ایک جگہ کے بارے میں معاملہ طے کر لیا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی دینی ادارہ بنا رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں، شہر میں جو مدرسہ چل رہا ہے وہ تنگ ہے، اسی کا اضافہ کرنا ہے۔ تو ہم نے خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے، ضرورت تو ہے، جتنے بھی مدرسے بن جائیں کم ہی کم ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اسکول قائم ہو رہے ہیں، تو مدرسے کیوں نہ قائم ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کی تائید کی اور خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن ابھی اسٹیج پر آنے کے وقت یہ سن کر اور دیکھ کر بڑی عجیب شرمندگی کی سی کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم جیسے نااہلوں کے نام پہ خانقاہ بن رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو خانقاہ کے نام کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہاں تک زمانہ آ گیا۔ اس لیے ہم اپنے تعلق رکھنے والے مخلصین سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ یہاں پر دینی تربیت کا ادارہ بنائیے، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی کے ساتھ ضمناً لوگوں کو اللہ کا نام بتلائیے۔ یہ باقاعدہ لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لگانا بھی ہو تو ہمارے بڑوں کا لگائیے، جیسا کہ ابھی اکابر کا تذکرہ آیا، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا یہاں کے علاقے کے چپے چپے پر جن کا احسان ہے،
یا ان کے بزرگ یا ہمارے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، جن سے یہ پورا خطہ گراں بار ہے، ان کے نام پر یہ ہماری گزارش ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں خادم ہیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا خدمت بھی کریں گے، لیکن ہم جیسوں کی طرف اتنے بڑے کام کی نسبت ہو ہم اس لائق نہیں، اور یہ کوئی تصنع کی بات نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ سالوں کی بات ہے، ایک مدرسے میں ہمارا جانا ہوا، سب اساتذہ بیٹھے تھے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جیسے مدرسوں میں پڑھائی کا نصاب ہوتا ہے اور تنظیموں میں ترتیب ہوتی ہے کام کرنے کی، تو سلوک و معرفت کا بھی ایک نصاب چھپنا چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، جگہ جگہ وہ قائم ہونے چاہیے۔ جب وہ سب بات کہہ چکے تو ہم نے عرض کیا کہ جہاں تک تعلیمی اداروں کا معاملہ ہے وہ تو کوئی بھی قائم کرے اور افراد لے کے آئے، ادارہ بنے گا چلے گا، لیکن جہاں تک خانقاہوں کا معاملہ ہے اس کا تعلق عمارت سے نہیں ہے، اس کا تعلق نصاب سے نہیں ہے، اس کا تعلق فرد سے ہے۔ وہ فرد اگر جنگل میں بھی بیٹھ جائے گا تو وہی خانقاہ بن جائے گی، اس کے لیے باقاعدہ ادارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا فرد نہ ہو تو آپ لاکھ بڑی عمارت بنا لیں، خانقاہ فلاں خانقاہ فلاں، تو وہ خانقاہ نہیں بنتی۔ خانقاہ تو وہ شخصیت بنتی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے جو اکیلا ہونے کے باوجود وہ ایک انجمن بن جاتا ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں سے نور پھوٹتا ہے، جس علاقے سے گزر جاتا ہے اس کے قدم وہاں کے لیے سرسبزی اور شادابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایسے افراد کی امت کو ضرورت ہے، اس لیے آپ ادارہ بنائیے، ضرور بنائیے، اور آپ حضرات اس میں ساتھ بھی دیجیے، لیکن اس کو دینی، تعلیمی، تربیتی ادارہ بنائیے، اس کے ساتھ یہ کام بھی ہوتا رہے، اور یہ کام ہم سمجھتے ہیں ہر مدرسے میں ہونا چاہیے، ہر دینی ادارے کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں ایک ان پر جوش تھا، جذبہ تھا کہ ہر مدرسے میں ذکر کی مجلسیں قائم ہوں، اس لیے کہ یہ ذکر ہی وہ قلعہ ہے جو شیطانی حملوں سے آدمی کو بچا سکتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان حضرات کے جذبات کو قبول فرمائے، صحیح رخ پر، صحیح نہج پر، صرف لوجہ اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جگہ کو قبول فرمائے، اور پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خیر اور صلاح کی ہواؤں کو چلا دے، اور گھر گھر میں دینداری اور اطاعت و عبادت کے جذبات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔